بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے ایک امپورٹنٹ اسیسینیشن ہوئی ہے افغانستان کے صوبے کنڑ میں, اور یہ ہے کمانڈر رحیم, جس کو شاہد عمر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور ساتھ 3 اور خارجی بھی مارے گئے ہیں. اور یہ بھی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں شاید جو متحارب گروپ ہیں جو پہلے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے درمیان ابھی لڑائی شروع ہوگی. جو خوارج ہیں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پہلے تو پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے جھانسا دیا رکھا اسلام کے نام پہ, اور اس میں کافی لوگ جو ہے آپ کہنے سے بولڈر بھی ہوئے یا بھٹکے بھی, لیکن آہستہ آہستہ بھی چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. میرا خیال ابھی عام آدمی جو ہے پاکستان میں, چاہے گاؤں کا شہر کو, سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. بیسیکلی یہ ڈالر, ڈرگز اور پاور کے لیے کام, 3 چیزیں جو مجھے نظر آئی ہیں کہ آپ ان کو ڈالر دے دیں, پیسہ دے دیں, اس کے بعد منشیات کا کاروبار ہے, اور پھر پاور ہے. پاور اپنے اپنے علاقوں میں ہے. ان کے اگر نام سنیں, فلانا جی کمانڈر ملاکنڈ ہے تو فلانا جو ہے وہ امیر ہے سوات کا, اور فلانا ہے جو والی ہے فلانی جگہ کا. تو یہ بیسیکلی ایک مس پرسیپشن ہے ان کے دماغوں میں کہ یہ پاکستان جیسی ریاست جو تقریباً 24 کروڑ عوام کی آبادی, ایک نیوکلیر پاور, ایک اسٹرانگ ملٹری, اس کو براؤ بیٹ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان نے آلموسٹ 20 سال یہ لڑائی لڑی ہے, اور 20 سال اور صحیح اگر وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. باقی اسلام کا ایک لبادہ ہے آن گراؤنڈ. اگر آپ دیکھیں اسکولوں پہ حملے ہیں, اس میں اے پی ایس کا واقعہ بھی شامل ہے, اے پی ایس پشاور کا 2014 میں, جہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کے ٹیچرز کو, خواتین کو. مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں, امام بارگاہوں پہ حملے کرتے ہیں, اور ایون اگر دیکھا جائے تو ملٹری پہ جو اٹیک ہے اس کا مطلب پاکستان کی سالمیت پہ اٹیک ہے. تو آپ ایک اسلامک ملک کو خواہ مخواہ اٹیک کر رہے ہیں, اور کس چیز کے لیے؟ افغانستان میں دیکھیں تو جو بھی ان کے سپانسرز ہیں وہاں پہ حالات بہت مخدوش ہیں, اور جو 3-4 بڑے دھڑے تھے ابھی اس کے اندر بھی آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ خطرہ ہے کہ شاید ایک اور سول وار شروع ہو جائے. آلریڈی جو ان کی ناردرن لائنس کی ریزسٹنس, جو نیا فرنٹ بنا ہے, احمد شاہ مسعود کی جو فالوورز ہیں, یا ان کا بیٹا ہے احمد مسعود, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ جو ہے آئسس والے ہیں. پھر جو ہے طالبان کے ودن جو ہے ابھی فریکشنز نظر آ رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بڑے لیڈر کا وہاں پہ اسیسینیشن ہوا کابل میں, اور جو حقانی گروپ سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کے جنازے پہ بھی لوگ نہیں آئے جو سینئر لیڈرشپ تھی, ڈسپائٹ کے بعد میں انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن لگ رہا ہے کہ ہر لیول پہ ابھی جو ہے یہ ڈویژن جو بڑھتی جا رہی ہے. تو 3 لیول پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے. ہائیسٹ لیول ہے جس میں جیسے میں نے منشن کیا, خلیل حقانی کی جب اسیسینیشن ہوئی, جو منسٹر آف ان کے مہاجرین کے منسٹر تھے, اور ان کی سیٹلمنٹ کے, اور ان کا بڑا آئی تھنک رول ہے. انفارچونیٹلی ان کو مارا گیا. پھر جو ہے اس کے اندر ایک لڑائی ہے جو آئسس اور ناردرن ریزسٹنس کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے. اور تیسری ابھی آئی تھنک مڈ لیول کی لڑائی ہے, جہاں خوارج کے جو نیچے والے دھڑے تھے, جس طرح ٹی ٹی پی ہے, یہ آپس میں لڑ پڑے. ابھی جو ریسنٹ کلنگ ہوئی ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے مسعود اور باجوڑی گروپس جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں, اور صرف بات ہے پیسے کی, پاور کی, اور ڈرگس کی. پروگرام کے آخر میں ہم جو ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. اگر ڈیٹیل دیکھیں تو جو فتنہ الخوارج کا یہ بندہ مارا گیا ہے کنڑ میں, یہ اس کو مارنے والوں میں مینلی نور ولی مسعود ہے, اور ان کی آپس میں پہلے بھی خبریں تھیں کہ شاید چپکلش ہے, اور اس میں پاور سٹرگل ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے گا. تو دیکھا جائے تو جو طالبان کے طریقہ طالبان پاکستان یا خوارجیوں کے جو آئی تھنک دھڑے ہیں, چاہے وہ سوات والا ہے یا ملاکنڈ والے ہیں, یا آپ محسود علاقوں کے ہیں, یا کہہ لیں جو افغانستان بارڈر کے ساتھ ہمارا علاقہ ہے, ان کے درمیان جو ہے سخت جو ہے آپس میں چپکلش جاری ہے. دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کو تو بڑا نقصان پہنچایا, لیکن پاکستان کی اسٹیٹ نے, فوج نے, ہماری پولیس نے, فرنٹیئر کور نے, انٹیلیجنس نے خوب لڑا. امید تھی کہ 2021 امریکن انخلا کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن دیکھا گیا کہ پھر دوبارہ وہاں سے ڈالر آنا شروع ہوئے. اور ایک خبر ہے جو امریکن سی آئی اے کی ایک آپریٹو ہے سارا ایڈمز, اس کے علاوہ جو احمد مسعود ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں شان ڈران شو میں اس چیز کا ایکنالج کیا کہ تقریباً $87 ملین ہر ہفتے
سوئس بینکوں سے آتا ہے عراق، اور عراق سے یہاں پہ اسپیشل جہاز پہ ڈلیور کیا جاتا ہے. کیا وہ آگے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جو سگار کی رپورٹ ہے، جو ان کا اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہے امریکہ کا، خود وہ کہہ رہا ہے کہ $17 ارب سے زیادہ دے چکے ہیں 2021 کے بعد. اور یہ انفارچونیٹ ہے. اس طریقے سے بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ان کو فنڈ کرے. اور دوول صاحب کے جو نیکسٹ آپ کہہ لیں را کے انڈر سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے بھی کچھ آفرز کیے ہیں. مین ایم یہ ہے جی کہ آپ پاک افغان بارڈر کو اس کے اوپر آگ لگا کے رکھیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے ایفرٹ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان نے جو ابھی تک آپشن ایکسرسائز کیے ہیں اس میں ملٹری آپشن میں ایک تو عزم استحکام پروگرام کے تحت اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خاطر خواہ کامیابی ملی، اسپیشلی اگر آپ پچھلے 2 مہینے دیکھ لیں. ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان نے ایک تو بائیلیٹرلی ان کو سمجھایا ہے، اور ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں چائنا جو دونوں ممالک کا دوست ہے، کیونکہ ان کی وہاں بھی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں پاکستان میں، لیکن ان کے انٹرسٹ یہاں پہ زیادہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی خارج کا رول ہے کہ اس میں افغان طالبان کو سمجھانے کی ایفرٹ کی گئی ہے کہ جی یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے. اور پاکستان نے آئی تھنک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، چاہے جب امریکنز وہاں پہ تھے، اس سے پہلے رشینز تھے، اور یا ابھی کہ اسپیشلی جو افغان بردرز اینڈ سسٹر یہاں پہ ہیں ان کا دھیان بھی رکھا ہے، لیکن جو اللیگل ہے ان کو ڈپورٹ کیا گیا. ڈپلومیٹیکلی ایک ریجنل فریم ورک ہے. اگر آپ علاقائی لیول پہ دیکھیں تو اس میں ایک تو کوارڈیلیٹرل گروپنگ ہے جس میں پاکستان، ایران، رشیا اور چائنا ہے. اور انہوں نے بھی اینڈ سپٹمبر میں UNGA کی سائڈ لائن پہ بڑا کلیئرلی افغانستان کو نام لے کے کہا تھا. اس میں TTP کا نام تھا، BLA کا ہے. اس طریقے سے ایران میں جو دہشت گرد گروپس ہیں یا جو چائنا کے اگینسٹ ایسٹ ترکستان کی موومنٹ ہے، اس طریقے سے ISIS جو اٹیک کرتی ہے، یا ISKP رشیا میں. اور اسی طریقے سے ابھی کچھ خبریں ہیں کہ تاجکستان کو بھی ڈسٹیبلائز کرنے کی ایفرٹ ہو رہی کہ یہ ٹیررزم کی فیکٹریاں بند کریں. پھر 4 اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ ہوا جو بڑا فورم ہے. اس میں پاکستان، ایران، رشیا، چائنا کے علاوہ سینٹرل ایشین ممالک تھے اور ایون بھارت تھا، اور اس میں بھی متقی صاحب کو بٹھا کے بتایا گیا جی کہ یہ آپ بند کریں. تو ایک لحاظ سے بڑی کامیابی. پھر SCO سمٹ میں بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ جب ان کے وزرائے اعظم آئے تو وہاں پہ ذکر ہوا کہ ریجن پورا ابھی تنگ ہے. اگر تو طالبان انٹیگریٹ ہو کے رہنا ہے تو دے ہیو این آپشن کہ آپ جس طرح باقی ممالک کے مہذب طریقے سے ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں، ٹریڈ کامرس کریں، اور کچھ ہیومن رائٹس کا خیال کریں، خواتین کو جو ہے تعلیم سے محروم نہ کریں، اور اسی طریقے سے تھوڑی جو پابندیاں ہیں اس کو کھولیں. اور یہی ڈیمانڈ ہے ریجن کی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے. ابھی آئی تھنک اس کے اندر دیکھنا ہے افغان طالبان نے کہ کیا جو ریجن کے ان کے ہمسائے ہیں جو سب ان کے خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اس کی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا جتنے پاکستان کے احسانات ہیں. ایون ان کی لیڈرشپ رپورٹڈلی یہاں پہ رہی ہے. اور یہ TTP کو شاید اس لیے کہتے ہیں جی کہ جب ہم ادھر تھے اکراس دا بارڈر تو اس وقت انہوں نے مدد کی، تو بیسیکلی پاکستان کی سرزمین پہ آپ لوگ تھے. ابھی بھی آئی تھنک بڑی اچھی پاکستان نے آپشن دی میرا خیال. لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے، بیکاز اس کے بعد اگر یہ چیزیں بند نہیں ہوتی تو پھر پاکستان ول ہیو دا رائٹ کہ اکراس دا بارڈر جا کے اسٹرائک کریں. ترکی یہ کرتا رہا ہے، ایون عراق میں یا سیریا میں بھی آپ نے ایکشن دیکھے. اپنے انٹرسٹ کے لیے ہر ملک کرتا ہے. پاکستان ڈیفینیٹلی ملیٹریلی ترکی سے زیادہ بڑی پاور ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کہ لیٹ سے TTP کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو پاکستان میں ہوتی ہے، وہیں سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2 بڑی اسیسینیشن سے پہلے ہوئی. ایک تو عمر خالد خراسانی تھا اور ملا فضل اللہ جو کہ کنڑ میں ہی مارے گئے تھے. اور یہ اس میں فردر ابھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ مینلی اس کے اندر جو ہے کون کون سے لیٹ سے ان کے لیڈنگ کمانڈر تھے جو مارے گئے. آپ 9 جولائی 2016 سے شروع کریں. عمر منصور تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا APS میسیکر کا، اس کو ایسٹرن افغانستان میں ٹھکانے لگایا گیا. پھر ملا فضل اللہ جو آئی تھنک بڑا کی لیڈر تھا، بڑا مشہور تھا پاکستان میں، بلکہ بدنام زمانہ. کنڑ میں یہ مارا گیا جون 2018 میں. پھر قاری سیف اللہ محسود ہے 29 اگست 2019 کو خوست میں مارا گیا. پھر اس طرح عمر خالد خراسانی ہے جس کا پہلے بھی میں نے نام لیا 8 اگست 2022، اور یہ جماعت الاحرار کا لیڈر تھا اور پکتیکا بیسیکلی پکتیکا پروونس میں مارا گیا. پھر اسد اللہ پہلوان TTP کمانڈر قندھار میں مارا گیا، اور یہ 27 اکتوبر 2022. تو یہ سارے وہ بارڈرنگ آپ کہہ لیں صوبے افغانستان کے پاکستان کے ساتھ آپ کہہ لیں
بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ واقع ہیں. پھر یاسر بارکے ہے ٹی ٹی پی کمانڈر قندھار میں مارا گیا. پھر اختر ایم خلیل ہے اگین ویری آئی تھنک پرومیننٹ لیڈر 29 ستمبر 2022 اور یہ ننگرہار میں مارا گیا تھا ٹی ٹی پی کا. پھر شمشیر محمد ہے 13 جنوری 2023 کو یہ جو ہے کنڑ میں مارا گیا. پھر آپ آ جائیں 10 جولائی 2023 طارق بٹوں خراب ہے یہ افغانستان میں مارا گیا. زندی گل محسود ہے 12 جولائی 2023 زابل میں مارا گیا. عتیق الرحمان جس کو ٹیپو گل کہتے تھے یہ بھی افغانستان میں ہی مارا گیا. پھر چمٹو وزیرستانی 23 اکتوبر 2023 خوست میں مارا گیا. لالائی منصور جو ہے یہ بھی ٹی ٹی پی کا بہت بڑا کمانڈر تھا یہ خوست میں مارا گیا. پھر عبداللہ ہے خوست میں مارا گیا 2024 جون. پھر 23 اگست 2024 عبد المنان یہ آئی تھنک اس پہ کافی ڈسکشن بھی تھی پاکستانی میڈیا پہ سینئر کمانڈر اور یہ مالاکنڈ کا سو کالڈ امیر کہلاتا تھا اس کو حکیم اللہ بھی بولتے تھے یہ کنڑ میں مارا گیا. پھر جاوید سواتی ہے جو سوات چیپٹر آف ٹی ٹی پی سے تھا یہ بھی پکتیکا میں مارا گیا. اور ابھی جو ہے شاید عمر باجوڑی جو 3 دسمبر کو. تو یہ تو لسٹ ہے صافدر ان کے جنازے بھی پڑے گئے اور ان کو دفنایا بھی گیا اور افغانستان میں ہی ان کا ڈسپوزل ہوا. کیا جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہے انٹرم گورنمنٹ یہ ڈینائی کر سکتی ہے اور کیا ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے نہیں تھا؟ اس کے اندر تو بے شمار ڈوزیز وغیرہ دیے گئے ہیں. ہماری جو بیسیکلی ایڈوائز ہوگی ان کو یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو بھائی ہیں اور اگر دونوں کوآپریٹ کرتے ہیں اور جو ہمیشہ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ رہی تو اس میں دونوں کا بہت فائدہ ہے. پاکستان نے ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کابل میں آئی ہے اس کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے افغانستان سے لوگوں کا آنا جانا ہے پڑھائی کے لیے لوگ آتے ہیں بزنس کے لیے خواتین آتی ہیں اسپیشلی زچگی کے یہاں میں وہ زیادہ تر پشاور اور کوئٹہ کے ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ بیکاز طالبان نے تو اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے خواتین کا بھی ایون نرسنگ کی ٹریننگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے لیڈی ڈاکٹرز بہت کم ہیں تو خواتین تو ٹیکنیکلی وہاں پہ قید ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دیکھا جائے تو پاکستان نے کبھی بھی اکنامک ٹول کو نیگیٹولی استعمال نہیں کیا. ہمیشہ ممالک جو ہیں اگر ان پہ پریشر آتا ہے یا کوئی ہاسٹیلٹی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا ٹول ہوتا ہے کہ آپ اکنامکلی اسٹینگولیٹ کریں. تو یہ پاکستان نے نہیں کیا اور اس میں ڈیفینیٹلی جو 4 کروڑ افغان ہیں اسپیشلی اس میں 2 کروڑ خواتین ہیں 2 کروڑ پاکستان کو ان کا خیال ہے کہ وہ سفر نہ کریں. گرین کی سپلائی ہے 25% آف جو ویٹ ہے وہ پاکستان سے ہی جاتی ہے افغانستان میں کیونکہ وہاں پہ بھی ایگریکلچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے. اسی طرح سے ایون انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے انفراسٹرکچر میں پاکستان کا بڑا رول ہے. تو پھر آپ کہہ لیں کامن فرینڈز ہیں لائک چائنا ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن بھی ہو اور آپ بھی ڈیولپ کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ جو تھوڑی بہت آپ کو ڈالرز مل رہے ہیں امریکہ سے اور اس پہ افغانستان چل رہا ہے اور افغانی کرنسی کو بھی کہتے ہیں جس پہ سسٹین ہو رہی ہے ورنہ کون سی ایکسپورٹ ہے. دیکھا جائے تو آپ کی اوور آل جو جی ڈی پی ہے افغانستان کے فیصل آباد سے بھی کم ہے. فیصل آباد کی شاید 3 گنا بڑی یا 2 گنا بڑی جی ڈی پی ہے افغانستان سے. سو اس میں کوئی ڈیمین کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہی ہے کہ ریجن میں بنا کے رکھیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں اور ٹیررزم کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. ابھی جو ہے جو رپورٹس ہیں میرے خیال میں جو افغانستان میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جب بھی ایک گورنمنٹ آئی ہے 3-4 سال بعد پھر اس کے اگینسٹ ریزسٹنس شروع ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ یہ کام شروع ہو رہا ہے. اس میں ناردرن ریزسٹنس ہے اس کے اندر جو ہے حقانی نیٹ ورکس ورسز جو قندھاری گروپ ہے طالبان کا یا کابل اور قندھار آپس میں آپ کہہ لیں ٹینشن ہے. پھر یہ جو نیچے ان کے آپ کہہ لیں کہ سب گروپس ہیں وہاں پہ اتنی ٹینشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان گروپوں کو پاکستان میں ہی پناہ کے لیے درخواست کرنی پڑے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.